عرفہ کے روزے کے بارے میں احادیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بتا دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 اگلے گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، رکھنا چاہیے۔ اور عرفہ کے روزوں میں 2 نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جیسے محرم میں ہوتا ہے نا 9، 10 یا 10، 11، تو عرفہ میں 1 ہی روزہ ہے۔ اور عرفہ ہم سعودیہ کے حساب سے نہیں کریں گے، ہمارا عرفہ جو ہمارے حساب سے ہوگا، کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ٹائم ان کے لیے سبب ہوتا ہے۔ جیسے ظہر ہم پر کیوں لازم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، تو جس کنٹری میں وقت داخل ہوگا اسی کنٹری میں ظہر ہوگی نا۔ یہ تو نہیں کہ سعودیہ میں ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو ہم یہیں ظہر پڑھنا شروع کر دیں۔ تو عید الفطر جو یوم نحر ہے، قربانی کا دن، تو قربانی کا جو دن ہے جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، تو 10 تاریخ ہوگی نا، تو اسی عرفہ کا دن 9 تاریخ کا دن کہلاتا ہے۔ جو ہماری 9 ہوگی تو ہم اس میں روزہ رکھیں گے، سعودیہ کے حساب سے نہیں چلیں گے ہم اس میں، سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں بھائی وقوف عرفہ تو سعودیہ میں ہو رہا ہے نا، وہ تو ہمارے حساب سے 8 تاریخ کو ہوتا ہے وقوف عرفہ، پاکستان میں 8 ہوگی، وہاں کیا ہوگی؟ 9 تاریخ ہوگی۔ تو ایسے تو یوم نحر بھی جو قربانی کا دن ہے سعودی عرب میں، جب یہاں 9 ہوگی تو وہاں 10 ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی نا، تو بھائی ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی تو اس کا مطلب 10 تاریخ متعین ہو گئی۔ اب جس ملک میں 10 تاریخ ہوگی اس تاریخ میں قربانی کا دن ہوگا، تو جس ملک میں عرفہ والی تاریخ آئے گی اس ملک میں عرفہ کا روزہ ہوگا، سمجھتے ہو؟ ویسے بھی یہ اتنی اللاجیکل سی بات ہے کہ آپ سعودیہ کے حساب سے عرفہ منائیں کہ وقوف عرفہ سعودی عرب میں جب شروع ہوتا ہے نا، تو جو ممالک سعودیہ سے 12 گھنٹے پیچھے ہیں ان میں تو عرفہ کا دن ہی شروع نہیں ہوتا۔ وہ جب ان کا عرفہ کا ٹائم شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے سعودیہ میں وقوف عرفہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، تو وہ کیا کریں گے؟ اس لیے عرفہ جس دن عرفہ کا وقوف ہے اس وقوف کا اعتبار نہیں کرنا، اس ڈیٹ کا اعتبار کرنا ہے کہ 9 تاریخ ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ملک کے لحاظ سے جو 9 تاریخ ہوگی ہم اس میں عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟